إياك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات محمد وعلى کربلا شناسی اور کردار سازی کے بعد سے مناسبات کا بھائی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہوں پروردگار اس عبادت کو بارگاہ سے قبولیت عطا فرمائے پروردگار کائنات کی توفیقات خیر اضافہ فرمائے حاضرین کی حاجات کو بارگاہ میں قبول فرمائے پروردگار کی بیمار ہونے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے پروردگار کے حمد محمد و آل محمد اس آبادی میں رہنے والے تمام مومنین کو زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرمائے پروردگار کے حمد محمد و آل محمد اس مجلس سے ادا فرش ادا کے وسیلے سے زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرمائے اور جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرمائے زمانے کے امام کو سلامی و خوشبود فرمائے آئین آل محمد کے ظہور میں تعظیم فرمائے ہمیں اپنے آقا کے آواز انصار میں شمار فرمائے ایک سورہ فاتحہ سے یہ محمد حسین ابن سید ابتقاء حسین کی روح سارے ثواب کی تلاوت کرتا ہے بسم اللہ الحمدللہ میرا محترم کربلا شناسی کردار سازی ایک انتہائی وسیع موضوع ہے اور کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ کربلا شناسی مفہوم کربلا کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کربلا جس کے لیے امام حسین نے قربانیاں پیش کی اس کربلا کی خصوصیت کیا ہے وہ کربلا ہے کیا کربلا ہو چکی یا کربلا ہے کربلا رہے گی یہ ساری باتیں کربلا شناسی کے ذیل میں اور اسی کے ذیل میں جو باتیں آتی ہیں وہ یقیناً کردار سازی ہی ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مطلب اور مفہوم نہیں نکلتا آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ امام حسین اپنے ساتھ 82 افراد کو لے کر چلے جب آپ مدینے سے جا رہے تھے
تو آپ کے ساتھ کل افراد کی تعداد جو ہے 82 ہے. یہ تعداد وہ ہے جس میں اکثر مقاتل اور علماء کرام نے اتفاق کیا، ورنہ تعداد اس سے کم بھی لکھی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. 82 افراد کو لے کے چلے ہیں اور کربلا پہنچنے کے بعد بھی کچھ افراد آپ کے پاس آئے ہیں، کچھ کو آپ نے بلایا ہے، تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن امام حسین انہیں واپس بھی بھیج رہے ہیں، جناب بھی بجا رہے ہیں، مگر وہ جانے کو تیار نہیں. اس لیے کہ ان کی عظمتیں کھل کر واضح ہو جائیں، ان کی عظمتیں سامنے آ جائیں. امام حسین علیہ السلام چراغ بجھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس کو جہاں جانا ہے وہ چلا جائے، اس لیے کہ یہ صرف میرے خون کا پیاس ہے، انہیں تمہاری زندگی سے کوئی سروکار نہیں، یہ تمہاری جان لینے والے نہیں. ان کا جواب جو سامنے آیا وہ جواب کیا تھا کہ مولا یہ زندگی تو ایک بار کی ہے، اگر 70 بار بھی زندگی ملے گی تو ہم آپ کے اوپر ہی قربان کریں گے، آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں. جواب وہ بھی سامنے آیا کہ مولا اگر قتل کر دیا جائے اور قتل کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ لگا کے خاک بنا کے ہوا میں اڑا بھی دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، تب بھی ہم آپ کی نصرت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، قدم ہٹانے والے نہیں. اب یہ جو ہر ایک چاہتا تھا کربلا کے میدان میں کہ ہم کسی سے پہلے چلے جائیں، ہم سبقت حاصل کر لیں، اس لیے کہ امام حسین تنہا رہ گئے. امام حسین غربت کا شکار ہو گئے. امام حسین کو تنہائی ہے، تو وہ تنہائی میں غربت جو کسی اور معنی میں ہے، جس کا تعلق یہ ہے، آپ توجہ فرمائیے گا تو بات بہت آسان ہو جائے گی. امام کے لیے تنہائی اور امام کے لیے غربت اور امام کے لیے جو مشکل ہے، وہ سب سے بڑی مشکل اور غربت اور تنہائی کیا ہے، جس کی وجہ سے ہر ایک چاہتا تھا کہ وہ دوسرے سے پہلے میدان میں چلا جائے. وہ غربت اور تنہائی جب معاشرے میں بے دینی بڑھ جاتی ہے، جب معاشرے میں لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، جب معاشرے میں لوگ خدا سے دور ہو جاتے ہیں، تو یہ اس زمانے کے نبی یا امام کے لیے سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جب لوگ دین کو چھوڑنے لگتے ہیں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں. اب جو دین کے ساتھ تھے وہ وہی افراد تھے جو کربلا میں اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کر رہے تھے، اور جیسے جیسے افراد شہید ہوتے جا رہے تھے تو ان کے افراد میں اور کمی ہوتی جا رہی تھی. اس کمی کو دیکھتے ہوئے یہ چاہنے والے کہہ رہے تھے کہ امام تنہا رہ رہے ہیں، امام کے پاس افرادی قوت کم ہو گئی، لہٰذا میں بھی اپنے آپ کو امام حسین پر قربان کر دوں. اور آپ کو خدمت میں کیا تھا کہ کربلا میں ایک ہی چیز تھی، ایک ہی راستہ تھا اس وقت پیغام پروردگار کو، دین خدا کو بچانے کا، کہ اپنی جان کو امام حسین پر قربان کر دیا جائے تاکہ تاریخ ختم ہو جائے، اور جب کبھی اس پہ بات ہوگی تو لوگوں تک پیغامات خود بخود پہنچ جائیں گے. تو امام کے لیے یاد رکھیے گا یہ بات کہ امام کے لیے جو مشکل ہے سب سے زیادہ، امام کے لیے جو پریشانی ہے، امام کے لیے جو تنہائی کا سبب ہے، امام کے لیے جو غربت کا سبب ہے، وہ تنہائی افرادی قوت نہیں چاہیے امام حسین علیہ السلام کو. ورنہ تو جب امام حسین نے صدا استغاثہ بلند کی ہے تو آپ سنتے ہیں کہ جنات بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے اور حیوانات بھی آ گئے امام کے پاس مدد کرنے کے لیے. لیکن امام نے وہ افرادی قوت نہیں چاہی، اسی لیے افرادی قوت نہ چاہنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ فرما رہے تھے کہ تم جا جاؤ، چلے جاؤ، غلاموں کو آزاد کر رہے تھے، چاہنے والوں کو بھیج رہے تھے، پوچھ رہے تھے بار بار کہ تم گئے کیوں نہیں، تاکہ لوگوں کو واضح ہو جائے کہ ان کے جوابات کیا ہے، تاکہ کربلا کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. کربلا میں سننے جائے گا ہی ان افراد کے ذریعے سے، تاکہ سمجھ میں آ جائے گا، تبھی انسان کو پتہ چلے گا کہ اسے اپنی زندگی گزارنی کس طرح سے، اس کی زندگی ہونی کیسی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا امام مشکل میں نہ رہے، آپ کا امام تنہا نہ رہے، آپ کا امام غریب نہ رہے، تو آپ کو چاہیے کہ دین سے دور نہ ہو جائے. جتنا آپ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے آپ کا امام تنہا ہوتا چلا جائے گا. اور اسی تنہائی پر امام حسین روتے رہے، اسی تنہائی پر امام حسین صدا دیتے رہے، اسی تنہائی کو یاد کرتے رہے، اسی تنہائی کی طرف چوتھا امام بھی 35 برس خون کے آنسو روتے رہے. ورنہ تو مصیبتیں اس سے پہلے بھی ہے، اس وقت بھی ہے، اس کے بعد بھی ہے. لیکن امام کی مشکل، امام کی مصیبت، امام کی غربت جو سب سے بڑی غربت ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کا دین خدا سے دور ہو جائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگ دین خدا سے دور ہو جائیں گے تو انہیں کیا معلوم کہ امام حسین کی عظمت کیا ہے، امام حسین کی جلالت کیا ہے، امام حسین
کہ تعظیم کیا ہے، مطلب کچھ بھی نہیں سمجھتے، جب دین کے قریب ہی نہیں ہے، جب خدا کو نہیں سمجھ پا رہے، رسول کو نہیں سمجھ پا رہے، تو امام حسین کو کیا سمجھ پائیں گے، امام حسین کو نہیں سمجھ پا رہے تو دین اور خدا کو کیا سمجھ پائیں گے۔ اسی بنیاد پر لوگوں نے امام حسین تک خون بھی بہا دیا، ظلم و ستم بھی ڈھایا، کربلا پر پہنچ اسی بات پر پھر آج تک جاری و ساری ہے۔ اب اس سے آگے جب بات کرتے ہیں تو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جو قرآن مجید میں پروردگار عالم مدد کا تقاضا کر رہا ہے۔ مدد فرمایا، مدد فرمائیے گا، پروردگار عالم مدد مانگ رہا ہے، مدد۔ جب تک عجیب سی بات یہ ہے کہ لوگ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں، جبکہ لوگوں کا اللہ سے مدد مانگنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ لوگوں سے مدد مانگے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مثال کے طور پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سب جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اور ہم بھی بنتا ہے ہمارا کہ ہم جو ہے خدا سے مانگے اور اسی سے مدد چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہی ہے جو مدد کر بھی رہا ہے اور وہی ہے جو مدد کرنے والا بھی، اس کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن بندوں کا مالک سے مدد مانگنا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم بندے ہیں مدد مانگیں، خدا بندوں سے مدد مانگے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیسے ممکن ہے کہ خدا بندوں سے مدد مانگے؟ مگر قرآن مجید نے بیان کیا، یہ تو کوئی خیال بیان نہیں کرتے، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے آیت نازل کی، اور پروردگار عالم نے واضح طور پر بیان کیا کہ اگر تم میری مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ بڑی مشہور اور معروف جو لوگ آئے تھے اس کو مل کے بات کرنا کہ آپ نے تو پورے اشرف پڑھ دیے، میری مدد کرو، اگر مدد کرو، یعنی پروردگار عالم مدد کا خواہش مند ہے، پروردگار عالم مدد کا طلبگار ہے، بندوں سے اپنی مدد چاہتا ہے۔ بندوں سے اپنی مدد کا مفہوم کیا ہے؟ جبکہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص تھا اور حضرت موسیٰ جب ٹور پر جا رہے تھے تو اس کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور باتیں کر رہا ہے خدا کے ساتھ، اور کہہ رہا ہے کہ خدا تو کہاں ہے؟ بتا دیں خدا تو کہاں ہے؟ اتنا بڑا جہاز چلاتا ہے تو اتنے سارے لوگوں کو کھانا پینا دیتا ہے، اتنے سارے معاملات کرتا ہے، پتہ نہیں تجھے بیٹھنے کا بھی موقع ملتا ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں تجھے کھانے پینے کا بھی وقت ملتا ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں تیرے ہاتھ پیروں میں درد نہ ہو گیا ہوگا، تجھے ڈھونڈ رہے تو کہاں ہے؟ تو میرے سامنے آ کر میں تیری خدمت کروں، تیرے ہاتھ پیر دباؤں، تجھے کھانا وانا کھلاؤں، تجھے آرام کراؤں، تیرے سر دباؤں، یہ باتیں کر رہا ہے وہ شخص پیدا ہوا، موسیٰ ٹور پر جا رہے اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ جیسے سنا موسیٰ نے تو خدا کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے کہ تو آ جا کے تجھے کپڑے بھی بدلوا دوں گا، تو بلا دوں، یہ ساری باتیں کرے، غصہ آ گیا موسیٰ کی طرف سے، اور اس کی طرف بڑھے، جیسے بڑھتے لگے پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کے پاس وہی بھیجی، فرشتے کو بھیجا۔ اب فرشتے نے کہا کہ حضرت موسیٰ سے کہ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ اس کی طرف کیوں بڑھا رہا ہے؟ تم سن رہے ہو کہ خدا کے بارے میں کیسی باتیں کر رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ اس کو کہنے دیجیے، اس لیے کہ اس نے جیسا سمجھا ہے کہ اس اعتبار سے بات کر رہا ہے، اس کے پاس جتنی عقل ہے یہ اسی عقل کے اعتبار سے بات کر رہا ہے، اس کے اندر قصور نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ وہ توہین نہیں کر رہا پروردگار کی، اس نے خدا کو سمجھا اپنے جیسا ہے کہ ہم کام کاج کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں تو سمجھ رہا ہے خدا بھی اتنا بڑا جہاز چلا رہا ہے تو تھک گیا ہوگا، تو چلو اس کے ہاتھ پہ دباتے اس کی مدد کرتے، تو یہ اس کی عقل ہے، یہ اس کی عقل میں جیسا خدا سمایا ہو، جیسا خدا آیا ہو، اس نے اسی اعتبار سے خدا کے لیے ان باتوں کو طے کر دیا۔ آپ اس کا کچھ نہ کہیے، آپ چلے جائیے اپنے کام سے، یہ تو مدد کرنے کی بات تو کر رہا ہے، تھک گیا تو آپ کو چلا دو، کھانا کھلا دو، پتہ نہیں مجھے وقت ملا یا نہیں ملا، اور پروردگار عالم قرآن مجید میں خود کہا کہ میری مدد کرو، جبکہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، اپنی عقل کے اعتبار سے صحیح کہہ رہا ہے، یہ خدا کو مددگار بننا چاہ رہا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کوئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، دوسری دفعہ آپ پانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے شاید مجھے پانی کی ضرورت ہوگی، تو اشارہ کرتے ہیں ہاں یا نہ میں، اس کا مطلب ہے کہ آپ میری مدد کر رہے ہیں، صحیح ہے؟ یہ ایسے تو بار بار کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ہوش کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، توجہ فرمائیے گا، لیکن ہم آپ سے مدد ہی مانگ رہے ہیں تاکہ آپ یہ کر دیں کہ سانس لینے کا موقع مل جائے گا، یعنی آپ ہماری مدد کریں، ہم آپ کی مدد کریں، دونوں مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں، تو وہ بھی تو موسیٰ کے طور پہ شخص ہے، خدا کی مدد ہی تو کر رہا ہے، وہ بھی تو نہیں تو کہہ رہا ہے ارے تیرے ہاتھ پر دبا دوں، تیرے لیے کھانا بنا دوں، مجھے کھانا پلا دو، تیرے سر دبا دوں، مگر موسیٰ کا غصہ آ رہا ہے کہ یہ خدا کے لیے کیسی باتیں کر رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے اس کی عقل اتنی ہے جتنا اس نے خدا کو سوچا، پہلے اس اعتبار سے سوچا، اس کو کچھ نہ کہو۔ خدا پر قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ ان تنصروا
مدد سنو، تم مدد کرو گے خدا کی، ینصرکم میں تمہاری مدد کروں گا. یہاں تمہیں مدد کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تو حضرت موسیٰ پہ جلال آ رہا ہے، خود پروردگار عالم کہہ رہا میری مدد کر. اب مدد کا مطلب یہ ہے اس کو جو مدد کر رہا ہے وہ خدا کا کوئی مجسم سمجھ رہا ہے، وہ خدا کو اس طرح سے سمجھ رہا ہے، وہ ہاتھوں سے سارے کام کر رہا ہے، پیروں سے کام کر رہا ہے، اس میں دھوپ لگتی ہوگی، وہ تھک جاتا ہوگا، اس لیے پروردگار عالم نے اس سے جتنا سمجھا ہے وہ اتنی باتیں کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دی. یہاں جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے میری مدد کرو، یہ میری مدد سے مراد یہ پانی پلانا کھانا پلانا نہیں ہے، بلکہ میری مدد سے مراد کیا ہے جو میرے احکامات ہیں ان کو مان لو، ان پر عمل کرتے رہ جاؤ. اگر ان باتوں کو سمجھتے تو اس کا مطلب کیا، یعنی دین شناس بن جاؤ، دیندار بن جاؤ. اگر دین شناس اور دیندار بن جاتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم خدا کے مددگار بن گئے، اور اگر اپنے آپ کو دین سے دور کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے مددگار نہیں بن پائے، یا آپ شاید خدا کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ وہ آپ سے چاہتا کیا ہے. اب اس کا مطلب ایک بات تو واضح ہوگی کہ اللہ کی مدد سے مراد دین کی مدد کرنا ہے. اب جب دین کی مدد کرنا ہے تب کہیں جا کر بات واضح ہوگی کہ دین کی مدد کرنا کیا ہے. دین کی مدد کیسے کی جائے، کیا نمازیں زیادہ پڑھی جائے، یا رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھ لیے جائے، یا ہر سال میں 2-3 دفعہ کر دیا جائے، یا زکات روزانہ نکالی جائے اور خمس بھی سال میں 2-3 دفعہ نکال دیا جائے. بولا پاتے ایک دفعہ نکال پاتے لیکن 2-3 دفعہ نکال دیا جائے. کیا کریں، داڑھی لمبی رکھ لیں، مسجد خوبصورت بنا لیں. بتائیے یہ جو دین دار ہو جانے کا مطلب ہے کہ دین دار ہو جاؤ، دین کو سمجھ جاؤ. اللہ یہ والی مدد چاہتا ہے تو یہ والی مدد کا مطلب کیا ہے کہ نمازیں کثرت سے پڑھنے لگے، 2 کی 4 پڑھ لیں، 4 کی 8 پڑھ لیں، حج کو سال میں 2 دفعہ کر دیں. ایسا نہیں، بلکہ دین دار ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر ایک دفعہ کہا ہے تو بس ایک دفعہ کر لو، وہی کافی ہے. اگر 2 رکعت کہیے تو 2 رکعت ہی پڑھ لو، یہی کافی ہے. اپنی منمانی شامل نہیں کرنی. تو پروردگار 2 سے کیا ہوگا، تم تو اتنا بڑا کائنات کے مالک ہے، 2 رکعت پڑھ کر کیا ہوگا، کم سے کم 4 تو پڑھو تیرے لیے. یہ دیندار کا مطلب نہیں ہے. دیندار کا مطلب کیا ہے، خدا نے تو دین لا کر دیا نہیں ہے. بہت آسانی سے میں بات آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. خدا نے براہ راست تو دین لا کر دیا نہیں، دین پہنچانے کا ذریعہ بنایا اس نے نبی کو یا امام کو. اب جس کے ذریعے سے دین آیا ہے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے خدا کہہ رہا ہے. اب اگر دین خدا کی مدد کرنی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کی مدد کرو تو دین تم تک لے کر آیا ہے. اب اگر وہ تمہارے درمیان نہ رہ جائے تو دین لے کر آیا ہے تو پھر اس کی مدد کرو جو دین کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہے. اب 60 ہجری میں ہم نے دیکھا کہ دین کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا تنہا حسین ابن علی کے. اب تنہا حسین چلے دین کی مدد کرنے کے لیے تو اب آپ کے ساتھ لوگ جڑتے چلے گئے. مگر دنیا میں کتنی آبادی ہے، ہزاروں لاکھوں کی، ساتھ جانے والے کتنے، 82 افراد. اب بات واضح ہو گئی کہ امام حسین روز اول سے آخر تک مدد کا تقاضا کیوں کرتے رہے کہ بے دینوں کی تعداد زیادہ ہے، دینداروں کی تعداد کم ہے. صحیح. اب ایک جملہ اور سنیے گا. تو جملہ کیا ہے، یہ زیارت وارثہ لکھی ہوئی ہے لیکن یہ آدھی لکھی ہوئی ہے. یہ وہ والا حصہ ہے جو صرف امام حسین کے لیے. اس زیارت وارثہ میں ایک قصہ آتا ہے، اس کے بعد جناب علی اکبر کے لیے. اس کے بعد اس زیارت میں ایک قصہ آتا ہے جو شہدائے کربلا کے لیے. پھر آخر میں ایک قصہ آتا ہے جو حضرت عباس کے لیے. تو کیا آپ ہر جمعرات کو گھر میں کم سے کم پڑھتے ہوں گے، یا مسجد آتے تو وہاں پہ پڑھی جاتی پڑھتے ہوں گے. اس زیارت کے بعد جب دوسری زیارت شروع ہو رہی ہے اس زیارت کے اندر ایک لفظ استعمال کیا جو میں پرسوں پہلی مجلس میں عرض کیا تھا اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا. آگے چل کے اس کی ذہن میں آپ کی خدمت میں بات بیان کریں گے. السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے دین خدا کے مددگاروں تم پر سلام. یہ کس کے باب میں آیا، یہ شہدائے کربلا کے ذہن میں آیا. چھٹے امام نے شہدائے کربلا کو کیا کہہ کر مخاطب کیا، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے دین خدا کی نصرت کرنے والوں تم پر سلام. صرف سلام نہیں کیا. اس زیارت میں جب آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور عجیب و غریب جملہ امام نے فرما دیا. مولا فرماتے میرے ماں باپ تم پر قربان. یہ معمولی بات نہیں ہے. معصوم اس وقت جب امام نے
اب چھٹے امام سے تعلیم ہوئی ہے یا نویں امام سے تعلیم ہوئی ہے زیارت معصوم. معصوم کیا فرما رہے؟ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان. یہ کون ہے جن کو کہہ رہے؟ یہ اصحاب امام حسین. زیارت وارثہ میں دو افراد ایسے ہیں جو زیارت وارثہ میں الگ سے بیان ہوئے. ایک حضرت عباس اور ایک حضرت علی اکبر. اس کے علاوہ کربلا میں جتنے بھی شہید ہونے والے امام حسین کے علاوہ وہ سب کے سب اس زیارت میں آ گئے جو جمیع شہداء کربلا کے نام سے آپ پڑھتے ہیں، جس میں یہ لفظ آتا ہے السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے دین خدا کے مددگاروں تم پر سلام. کون کون ہے اس میں؟ جتنے بھی آپ نام سنتے رہتے سب اس میں چاہ بھی لگے. چھٹے امام کا فرما ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان. یعنی وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مسلمان ہوا ہے جس نے امام حسین پر اپنی جان کو قربان کر دیا، چھٹے امام فرما رہے میرے ماں باپ تیرے پر قربان. وہ جو ابھی رات کی تاریکی ختم ہونے کے بعد تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہے یزید کا رستہ چھوڑ کر، اس کے لیے چھٹے امام فرما رہے کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. چلے جسے خط لکھ کر بلایا اس کے لیے فرمایا تجھ پر میرے ماں باپ قربان. یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. ایک عجیب و غریب مرحلہ جب آیا جب انہی شہداء کے اندر ایک شخص ایسا پایا گیا جو حبش کا رہنے والا ہے، سیاہ فام ہے، جو خود کہہ رہا ہے کہ میرے خون سے ہوا، میرے پسینے سے ہوا، میرا رنگ سیاہ ہے. میں تو بلاؤ یہ بھی آپ تفصیل میں سنیں گے آگے. تھوڑا سا اگر نزدیک آ جائے تو یہ بات میں جو آ رہے ہیں قرآن کے لیے جگہ بن جائے گی. ایک سوال پر بولے گا اسی حبشی کے لیے، اسی جون کے لیے چھٹے امام کیا فرما رہے میرے ماں باپ قربان. اچھا ایک بات اور واضح کر دوں کہ یہ ماں باپ جو قربان ہونے کا مسئلہ ہی کیا ہے کہ عرب کا جو دستور ہے اور عرب کی جو زبان ہے وہ بڑی وسیع ہے. یہ ماں باپ قربان ہونے کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ چھٹے امام کے والد کون ہے؟ ماں باپ قربان کرا رہے ہیں. یعنی امام کے والد امام آپ فرما رہے میرے والد تمہارے اوپر قربان. تو دیکھیے امام سے زیادہ تو افضل کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہو امام سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا. تو کیا وجہ بن گئی کہ چھٹے امام فرما رہے میرے ماں باپ آپ پر قربان. اور یہ امام حسین کی زیارت میں نہیں آیا یہ لفظ. یہ لفظ کس کی زیارت میں آیا؟ شہداء کربلا کی زیارت میں آیا. یعنی جو اصحاب امام حسین ہے ان کے لیے چھٹے امام فرما رہے میرے ماں باپ آپ پر قربان. تو اب یہاں پر وہ مسئلہ آ گیا جہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ اصحاب تو کسی بھی صورت میں امام سے افضل ہو ہی نہیں سکتے، تو امام کو کیسے قربان کیا جا سکتا ہے اصحاب کے اوپر؟ تو یہ اصل میں لفظ جو ہے تاکید کے لیے آئے، سامنے والے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ آئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ امام حسین کا ساتھ دینے والے کتنے عظیم افراد تھے کہ چھٹے امام فرمائے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے. السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے دین خدا کے مددگار. پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ میری مدد کرو. میری مدد کرو کا مطلب کیا ہے؟ میرے دین کی مدد کرو. اور دین کی مدد کرنے والا کوئی بھی نظر نہیں آیا سوائے اس کے جو کربلا میں امام حسین کا ساتھ دے رہے. تبھی معصوم نے فرمایا السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے دین خدا کے مددگاروں تم پر سلام. یہی جملہ امام حسین بار بار دہراتے رہے جو بالکل آخری لمحات میں بھی دہرایا حل من ناصری ینصرنا. بچپن سے سنتے آ رہا ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. امام حسین نے بھی نصرت کا ہی سوال کیا، بعد میں امام حسین نے نصرت کرنے والوں پر سلام بھیجا. پروردگار عالم نے بھی نصرت کا تقاضا کیا. نصرت کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ دین کی نصرت کرنی ہے. دین کی نصرت کرنا خدا کی نصرت کرنا. دین کا امام حسین فرما رہے تو میری مدد کرنے والا ہے.
اللہ کہہ رہا میری مدد کرو. اللہ کہہ رہا میری مدد کرو. امام حسن فرما رہے میری مدد کرنے والا کوئی ہے. اور میں آپ کی خدمت کو بیان کر رہا ہوں کہ معصوم فرما رہے السلام علیکم یا سارا دین اللہ، اے دین خدا کے مددگاروں تم پر سلام. اب بات بہت آسان ہو جائے گی جو میں ساری باتیں کر رہا ہوں. آپ نے وہ شعر تو سنا ہوگا، شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین، آگے کیا ہے؟ دین ہست حسین. امام حسین تو خود دین ہے، تبھی تو کہہ رہے کوئی میری مدد کرنے والا ہے. اور چھٹے امام کیا فرما رہے کہ جس نے بھی دین کی مدد کی اس پر میرا سلام. صرف دین کی مدد نہیں ہے، یہ دین وہ ہے جو خدا کا دین ہے. السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے دین خدا کے مددگاروں تم پر سلام. اور شاعر نے کہا امام حسین ہی دین ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو کربلا میں امام حسین مدد مانگ رہے وہ ذات امام حسین کے لیے مدد نہیں مانگ رہے، وہ دین پروردگار کے لیے مدد مانگ رہے ہیں. ہے کہ دین پروردگار کے لیے مددگار بنتا ہے. اب جو دین خدا کے لیے مددگار مانگے جا رہے ہیں تو اب سمجھ میں آئے گا کہ یہ امام حسین جو مختلف طرح کے افراد کو اپنے ساتھ لے کر گئے تو یہ مختلف طرح کی کیوں تھے؟ اس لیے کہ دین میں ہر رشتے کا تعلق ہے، دین میں ہر عمر کا تعلق ہے. ہر عمر کا تعلق ہے، دین ہر رشتے کا تعلق جو کہ روزے کو آپ کی خدمت میں بیان. اب جب اس سے آگے بات ہم بڑھاتے کہ دین میں مددگاری ہم کیسے کریں، کیا کریں؟ یہ صحیح میں نے کہا کیا کریں؟ نماز زیادہ پڑھنے لگے نہیں، یہ دین میں مدد نہیں. دین کی مدد کچھ اور. دیکھیں سب سے پہلے آپ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کبھی نہ کیا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مشورہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کام کا آغاز کرتے ہیں. مثلا جو صاحب اولاد ہے اگر ان کی بچیوں کی شادی ہو رہی ہے، گھر میں پہلی شادی ہے تو رشتہ آئے گا تو آپ مشورہ کریں گے. مشورہ تو کریں گے، بنتا ہے. اور آج کل تو لازمی ہے مشورہ کرنا، آپ میں پچھتائیں گے. جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے ماں کو ایک جملہ کہتے گھر میں بیٹھ کر سب سمجھ میں نہیں آیا، جب مولوی بنے تو سمجھ میں آیا. پہلے میں دو کام ڈھول بجا کے کیا، ایک بچوں کی شادی جب رشتہ آئے تو ڈھول بجا کے کرو، دوسرا بیماری کا علاج ڈھول بجا کے کرو. اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیا کہے، شادی میں تو ڈھول بجانا سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ بیماری کے علاج میں ڈھول بجانا یہ سمجھ میں نہیں آیا. بعد میں سمجھ میں آیا، اس لیے کہ آپ اگر اپنا مرض کسی کو بتائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی پریشانی دور ہو جائے، آپ کو کوئی بہترین نسخہ مل جائے، بہترین آپ کو کوئی طبیب مل جائے یعنی ڈاکٹر مل جائے. ہو سکتا ہے آپ کی پریشانی آدھی بتانے والا ہی کر دے. اسی طرح سے ڈھول پیٹنے کو ڈھول پیٹ کے نہیں نکلنا ہے، یعنی ڈھول پیٹنے کا مطلب سب کو بتاؤ، سب کو بتاؤ، چھپاؤ نہیں، بتاؤ بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ کچھ جانتا ہے اس کے بارے میں وہ آپ کو بتا دے، ہو سکتا ہے اس لڑکے کے بارے میں نہیں لڑکی کے بارے میں جانتا ہوں تو وہ آپ کو بتا دے. ہو سکتا ہے وہ جو زندگی بھر کی کمائی آپ خرچ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی بچ جائے اور بیٹی بھی گھر میں محفوظ رہے، بلا وجہ اس کو ایک اسٹیمپ بھی نہ لگ جائے کہ شادی شدہ گھر میں ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو شادی کرنا واجب تو ویسے بھی نہیں، کیا واجب ہے؟ مستحب. نکاح کرنا مستحب، نکاح کرنا مستحب ہے، لیکن اگر حرام کے مبتلا ہونے کا خوف ہو جائے تو واجب ہو جائے، یہ بھی یاد رکھیں. ایسے تو مستحب ہی، اور اب تو جو غذائیں ہم کھا رہے ہیں تو جلدی واجب ہو جاتی ہے شاید، یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کہیں اور کا الگ موضوع ہے، پھر کبھی سے انشاءاللہ. لیکن دین کی مدد کیسے کریں؟ تو کوئی بھی کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مشورہ تو کرتے ہیں، کسی کو بتاتے تو ہیں، اور اگر نہیں بتا کے آپ کرتے معلومات بھی نہیں ہوتی تو نقصان کے امکانات بھی ہوتے. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب آئیے وہاں جہاں مجلس چھوڑی. چوتھے امام پوچھ رہے جناب زینب سے، آگے آتے جو طلبات تھے یہاں پر. چوتھے امام فرما رہے میں اپنی بیوی سے پوچھوں.
جبکہ خیموں میں جب آگ لگی تو پھوپھی بھتیجے سے پوچھ رہی چل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں. جب رہائی مل رہی ہے تو امام پوچھ رہے پھوپھی سے چلیے رہائی مل گئی کرنا کیا بتائیے, اور جوابات دے دیے وہ آپ نے کل سن لیے. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا, اور وہ مسئلہ حل کیا کیا کہ سب سے پہلی بات تو جناب زینب سے سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے. دیکھیے سوال کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ قیدی بنائے گئے تھے کربو بلا سے, لے کر آئے گئے شام, اب رہائی مل گئی, وہاں معاملات کچھ اور تھے جس کے چوتھے امام سے پوچھے گئے. لیکن چونکہ اب جو رہائی مل رہی ہے تو معاملہ کربو بلا سے تعلق رکھتا ہے. اب پوچھا اس بیوی سے جا رہا ہے جو شریکت الحسین ہے, جو حسین کی شریک کار ہے, وہی تو بتائے گی کہ کربو بلا جانا ہے یا مدینے جانا ہے, کوئی اور نہیں بتائے گا. وہ کون ہے؟ وہ ایک خاتون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کو جتنا عام خاتون کر سکتی ہے اتنا کوئی اور عام کر ہی نہیں سکتا کربلا. اب اگر خاتون نے ہی کربلا کو عام کرنا ہے, خاتون نے کرنا ہے, خواتین کو لے کر اس لیے گئے, اور بہت ساری وجہ ہے, لیکن خواتین کو لے کر کیوں گئے؟ اس لیے لے کر گئے. معمولی خواتین نہیں ہے, معمولی خواتین نہیں ہے تو نہیں ہے, نہ معمولی افراد ہے, ایک بھی تو معمولی نہیں ہے. لیکن لے کر کس لیے گئے؟ اس لیے کہ کربلا کے راستے میں جو سب سے زیادہ اگر کوئی مددگار ہے وہ عورت ہے. عورت میں خواتین کو تو پڑھ نہیں رہا, اور نہ میرا موضوع کو خواتین سے تعلق رکھتا ہے, لیکن یہ جو کربلا شناسی اور کردار سازی اس میں عورت کا بڑا اہم کردار. اس لیے مجھے عورت کا تذکرہ کرنا پڑا. میرا موضوع کوئی خواتین نہیں ہے, لیکن اس میں ضرورت خاتون کی. اچھا ظاہراً بھی اگر آپ دیکھیں تو شاید آپ سے زیادہ ملنے سے خواتین کرتی, صحیح ہے, اور آپ کے ساتھ گھر کے سارے کام بھی کرتی. ایسا ہی ہے. میں نہیں سمجھتا 2.25 مہینے میں کسی بات کی وجہ سے خدمت ہوتی ہو, ناشتہ کے ٹائم پہ مل جائے, چائے مثلاً یہ سارے کام ہو رہے ہوتے, اور آپ 1-2 مہینے سے کر لیتے ہو کیونکہ آپ سارا دن اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں. شام میں فارغ ہو کر آتے ہیں, آپ ایک چیز کر لی, دوسری کر لی, اپنے سو گئے, وہ بھی آپ سے پہلے ٹھیک ہوتی ہے. صحیح. اور جب آپ گھر کے اندر کہیں دیکھیں گے تو آپ کو تھیلی کہاں سے آ گئی؟ تبرک کی تھیلی. بچہ تبرک ہاں فلاں 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 10 مہینے سے گنوا دیں, اور اگر دوست کے بچوں کو ان کو بھی لے کے جا رہی ہو تو آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ کسی دن آپ بچوں کو اپنے ساتھ آفس لے جائیں, سامان لے جائیں, وہ جو بزنس کر دی آپ شاید بچوں کو چھوڑ کر آ جائیں گے, اس کو سنبھالو بزنس میں جا, وہ مجلسوں میں 10 جگہ لیے لیے گھومے گی ان کو. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو صحیح مفہوم سمجھایا جائے کہ مجلس کا اصل مفہوم کیا ہے. جانا آنا نہیں ہے. اچھا بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں یہاں نہیں کر پاؤں گا, معاملات, حالات, واقعات, موضوع, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں بہت زیادہ تفصیل میں اس بات کو بیان نہیں کر سکتا. لیکن کیا ہے, اس کو اصل مفہوم بتایا مجلس کا کیا ہے. اگر عورت نے مجلس کو سمجھ لیا کہ مجلس کیا ہے, معاشرے میں دیندار ہی دیندار نظر آئیں گے. یہ خلاصہ ہے ساری بات. اور اگر عورت کو مجلس سمجھ میں نہیں آئی, اس کو دینداری بھی سمجھ میں نہیں آئی. جتنا ہو سکتا ہے کام کیجئے خواتین پر. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جتنا زیادہ ممکن ہو خواتین پہ کام کیجیے. کیا 2.25 مہینے پورے سال کام, بالخصوص ان خواتین پر جو بھی بچی ہے چھوٹی چھوٹی, ان پہ کام کریں. اس لیے کہ جو بڑھ گئے وہ بڑھ گئے. اچھا ویسے تو خواتین چھوٹی ہوتی ہے, 18 سے تو بڑھتی بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر بڑھ گئی ہو تو ان کو چھوڑ دیجیے گا, جو چھوٹی ہے ان پہ کام کریں, تاکہ آنے والے وقت میں اور آنے والے زمانے میں معاشرے میں دیندار افراد زیادہ ہوں.
شاید آپ میری بات سے پتہ نہیں متفق ہے یا نہیں ہے، لیکن میں نے بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ کے خدمت میں جو عرض کیا ہے کہ خاتون اگر مجلس کو سمجھ گئی، خاتون اگر کربلا کو سمجھ گئی، خاتون اگر جناب زینب کو سمجھ گئی، خاتون اگر امام حسین کو سمجھ گئی، وہ معاشرے میں ایسا انقلاب پیدا کر دے گی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے آپ. ورنہ ضرورت نہیں تھی امام حسین کو کہ اپنے ساتھ عورتوں کو لے کر جائیں. عورتوں کو لے کر اس لیے گئے تھے کہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ یہی تو ہے اصل میں، ان کے بغیر دین آگے بڑھ بھی نہیں پائے گا، اس لیے کہ ہم نے انہی کے ساتھ رہنا ہے. اصل جو ہم نے رہنا ہے وہ ان کے ساتھ رہنا ہے، چاہے وہ بیٹی کی صورت میں ہو، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، چاہے بہن کی صورت میں ہو، چاہے زوجہ کی صورت میں ہو. ان کے بغیر تو گھر چل بھی نہیں سکتا، ان کے بغیر تو گھر آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ تو گھر ہے جس کو میں چلنے اور بڑھنے کی بات کر رہا ہوں، وہ کچھ اور مطلب بناتے تو آپ خود ہی تو بنتا نہیں تو شادی بھی کیوں. وہ الگ بات ہے، آپ بتا دیتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کرایہ کا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بناتے ہیں پہلے. اب بھلے جھوٹ بولتے ہیں بناتے ہیں، یہ سچ بول کے بناتے ہیں، یہ بیوقوف بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں مگر گھر بناتے ہیں. اس کے بغیر تو شادی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح ہے، لیکن ان کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، چھوڑ دیجیے اور آسان کر دیتا. جب کسی نے پوچھا آپ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، آپ کی فوج کا ہے یاد ہے آپ کو؟ میری فوج ماؤں کی گودوں میں جو بچے میری فوج ہے، یہ کون سی فوج ہے؟ ماؤں کی گودوں میں جو بچے ہیں. اور حدیث کیا بتا رہی ہے کہ علم انسان حاصل کرتا ہے ماں کی گود سے. اس کا مطلب یہ کہ اگر پہلا مدرسہ صحیح نکل گیا تو آخر تک بالکل ٹھیک جائے گا، اور اگر پہلا ہی مدرسہ کہیں خراب نکل گیا تو پھر بس کچھ بھی کر لیجیے وہ سیدھا ہونے والا قطعی نہیں ہے. تو اگر خاتون نے مجلس کو سمجھ لیا، کربلا کو سمجھ لیا، مقصد کربلا کو سمجھتی ہے، میں نے کہا سمجھتی نہیں، سمجھتی ہے. اگر واقعتاً سمجھ لے، سب سمجھنے لگتا ہے کہ کربلا کہتے کس کو، وہ اب بھی تو آپ کی مدد کر رہی ہوتی ہے یا نہیں کر رہی ہوتی؟ مدد کر رہی ہوتی ہے. مجلس کے معاملے میں آپ اپنی زوجہ آپ کی کتنی مدد کرتے ہیں وہ اب سب جانتے ہیں، میرے پاس قصے نہیں ہے سنانے کے لیے، لیکن آپ بے تحاشا مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی مجلس میں. تو اس مجلس کو آپ نے 2.5 مہینے تک کیوں رکھ لیا؟ اس مجلس سے جو ایک دوسرے کی دین کے لیے مدد کرنے کو سیکھا ہے اسے سارے سال آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟ آپ پوچھتے کیوں نہیں کیا سیکھا؟ آپ بتاتے کیوں نہیں میں نے کیا سیکھا؟ بس ابھی تو 1 مہینہ بھی باقی نہیں بچا، کیا سیکھا؟ آپ سے زیادہ کوئی خوش قسمت دنیا میں ہے ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں، خدا کی قسم کوئی نہیں. مجھ سے آپ سے زیادہ خوش قسمت دنیا میں کوئی نہیں. بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے آپ یہاں آ رہے. کیا کیوں آئے آپ نے کیوں آئے بتائیں؟ مجلس امام حسین میں ہے نہ آپ مجھ سے تو تعلق جوڑنے آئے اور نہ آپ مجھے سننے آئے. آپ مجلس امام حسین میں آئے. آپ میں سے شاید ہو سکتا ہے کسی کو معلوم بھی نہ ہو مجلس پڑھے گا کون، لیکن آپ مجلس میں آئے. صحیح ہے، نہ صاحب خانہ سے تعلق جوڑنے آئے، نہ مجھ سے تعلق جوڑنے آئے، نہ تبرک لینے کے لیے آئے. اس سے زیادہ اور اچھا آپ کیوں کھا سکتے ہیں؟ آپ مجلس میں آئے تو سیکھا کیا؟ مجھ سے اگر کوئی پوچھے ہوگا کتنی مجلسیں پڑھی تو مجھے یاد بھی نہیں. اسی طرح میں اگر آپ سے پوچھوں کتنی مجلسیں سنی تو آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا. ماشاء اللہ سے مجالس ہوتی یاد بھی نہیں رہتا، لیکن سیکھا کیا؟ کتنے دن گزر گئے؟ آج 41واں روز ہے، 41واں روز ہے. 41 روزوں میں 41 باتیں تو سیکھی ہوگی. اگر روز بھی ایک بات لگا لے تو 41 روزوں میں 41 باتیں تو سیکھنی چاہیے. چل 41 تو سیکھی ہو، 4 تو سیکھی ہو. بتائیے کا مطلب مجھے نہ بتائیے، اس سے زیادہ سیکھی ہوگی آپ. مطلب اپنے ذہن میں دوڑا ہے یہ پیغام ان لوگوں کے لیے جو ہمارے اور آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے گھر کے افراد،
خود سے بندہ یہ بیٹھتا باتیں کرتا ہے, کیا سیکھا؟ اس سے پوچھے کیا سیکھا, وہ بتائے گا یہ سیکھا, آپ بتائیں گے یہ سیکھا. ہو سکتا ہے کہ تیسرا سنے اس کا فائدہ ہو جائے. اچھا یہ بھی مجلس میں سیکھا جاتا ہے, کیا سیکھا؟ دیکھیں بہت ساری باتیں سکھائی جاتی ہے مجلس میں, اور بہت ساری باتیں وہ ہے جو سکھائی نہیں جاتی. صحیح ہے, جو سکھائی جا رہی ہے انہیں سیکھ لیں, کام آئے گی. بعض افراد کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیا کریں, بس ٹھیک ہے. دیکھو بس ٹھیک ہے کہہ کر جان کی چھوٹ سکتا ہے. پہلی مجلس میں تمہید میں میں نے جملہ کہا تھا, کربلا میں سوال ہے جواب ہے, دوسرا راستہ نہیں ہے. دوسرا راستہ اگر آپ اختیار کریں گے تو زیادہ تبار سے پڑھ لیں, اس میں لکھا ہوا لعنت ایسے لوگوں پر کہ جو قتل امام پر راضی رہے خاموش رہے. تو راستہ تیسرا ہے نہیں اصل میں آپ کے پاس, یا ہاں ہے یا نہ ہے. بس مثلا دین کی کوئی بھی بات لے لیجیے اور اس میں بندہ کہ اچھا چلو دیکھتے ہیں, کب تک دیکھیں, کتنا دیکھیں گے, اگلی سانس کا پتہ نہیں ہے, دیکھیں گے کب تک؟ آج سے ہی طے کیوں نہیں کرتے؟ اگر آج سے ہی طے کر لیں گے تو کیا ہوگا, گناہ ملے گا, عذاب نازل ہو جائے گا, برکتیں ہو جائیں گی. اگر آج سے ہی طے کر لیں گے تو برکتیں نازل ہونے شروع ہو جائیں گی آج سے. اگر آج سے ہی طے کر لیں گے تو نام اعمال میں اضافہ ہونے لگے گا آج سے. اور صرف اتنا نہیں ہوگا, آج سے جانتے ہیں کیا ہوگا, خدا کہہ رہا میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. تو اب خدا جس کا مددگار بن جائے وہ بھی پریشان رہے گا کہیں پر, اسے کوئی پریشانی ہوگی کہیں پر, کچھ بھی نہیں ہوگی. آج پریشانیوں کی وجہ سمجھ میں آ کیا ہے, ہم نے خدا کی مدد کرنا چھوڑ دی. خدا نے تو اصولی اور فطری طور پر طے کر لیا, وہ سب ہمیں دے رہا ہے. کھانا بند نہیں کرے گا, پانی بند نہیں کرے گا, ہمارے غذائیں بند نہیں کرے گا, لیکن بہت ساری چیزیں بند کر دے گا جو وہ برکتوں کی صورت میں دیتا ہے. اب آپ ایک بات سنیے گا اور یاد رکھیے گا, یہ تو میں لفظ کا شروع میں غریب ہوگا امام حسین, یہ میں نے مذاق کر دی, بات یاد آ گئی تو ایک بات جوڑ دو اس کے ساتھ. ایک غلام تھا آپ کا کربلا, اسے بلایا اور بلا کے فرمانے لگے کہ دیکھو میرے اصحاب اور انصار جو ہے سب قربان ہو گئے, جاؤ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں, اور ایسے اکیلے نہیں جاؤ, 3 تحفے تحائف اور لباس اس کو دیے, پہلے میری طرف سے ہدیہ رکھ لو, چلے جاؤ. کہاں جاؤ؟ غلام کہہ رہے کہاں جاؤ؟ ابھی ایک بات اور آئے گی آپ کو مطلب کی, میں کہاں جاؤں؟ جان بچا لو چلے جاؤ, آپ کو چھوڑ کے تو جان بچتی نہیں, جان بچے گی ہی یہیں پر. مجھے یہ لباس نہیں چاہیے, مجھے کپڑے تحفے تحائف نہیں چاہیے. کیسے ممکن ہے, زندگی بھر آپ کا ساتھ دیا, آج آپ کو چھوڑ کر چلے جاؤ, ہو ہی نہیں سکتا. مولا نے اس کے لیے دعا کی, اس نے کہا مولا دعا تو کری نے, مجھے اجازت دی, اجازت بھی دی, آپ کی نگاہوں کے سامنے شہید بھی ہو گیا. اس کا مطلب کیا, وقت نہیں ہے. جب تو امام کہہ رہے جاؤ, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر میں ہوتا اور مجھ سے اگر امام کہتے تھے جاؤ, تو میں تو آگے تک مولا نہیں تو بتاؤ. مولا نہیں تو کہا جاؤ, تو مولا کی بات نہیں مانتا کیا پھر؟ مولا کی بات مانو, آپ کے مشورے مانو. مولا تو کہہ رہے جاؤ, چلا جاؤ, چلا جاؤں یا میں ٹھہر جاؤں, امام کو قربان ہو جاؤں یا چلا جاؤں. آج کل جہاں میں رہتا ہوں, مطلب جس مزاج اور ماحول پہ ہم رہتے ہیں, تو میں اپنی بات کرتا ہوں. اگر آج امام ہوتے اور مجھ سے کہتے جاؤ, میں تو چلا جاتا. جب وہ نہیں کہہ رہے کہ چلے جاؤ, تو ہم سمجھ رہے وہ کہہ رہے جاؤ. اب تو وہ واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ جاؤ, تو کیوں نہ جاؤ؟ اور فرمایا آپ نے اس بات پر کتنی چیزوں کو ہم حلال کر لیتے اپنے لیے,
کتنی چیزوں کو حلال سمجھ لیتے ہیں ہم اپنے لیے. تو جب بہت ساری چیزوں کو ہم حلال سمجھ لیتے ہیں اپنے لیے تو وہاں تو کہہ رہے جاؤ, تو جائے یا رک جائے. اسی زیارت میں جملہ آخر میں آتا ہے, جانتے ہو کیا آتا ہے؟ فیا لیتنی, ہاں کنت معکم فافوز معکم, کاش میں ہوتا آپ کا ساتھ دیتا, آپ کے ساتھ اپنے آپ کو آپ پر قربان کر کے آپ کے ساتھ میں بھی کامیاب ہو جاتا. زیارت میں آپ پڑھتے ہیں اور معصوم کی روایت بتا رہی ہے کہ جو شخص یہ زیارت جملے پڑھتا ہے شب جمعہ, جب امام تشریف لائیں گے, اگر دنیا میں نہیں رہا تو قبر سے اٹھایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا تیری خواہش پوری ہو گئی. وہ گھبرا کر کہے گا کون سی خواہش پوری ہو گئی؟ تب کہتا نہیں تھا فیا لیتنی کنت معکم, کاش میں کربلا میں ہوتا. اور کربلا میں ہوتا تو وہ خواہش کیسے پوری ہو گئی؟ زمانے کے حسین نے ظہور کیا ہے, انہوں نے کہا جاؤ اس کو بلا کے لے کر آؤ جس کو یہ خواہش تھی کہ وہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہوتا. ہاں جان کے خوشی نہیں ہوئی آپ کو؟ آپ بھی تو پڑھتے ہیں بلائیں گے امام, اگر آپ کو بلائیں گے امام کیا بلا کے لے کے آؤ. وہ جتنے بھی تھے تو کہہ رہے تھے فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, کاش میں کربلا میں ہوتا. دیکھیے اس کے اندر دو باتیں, اگر آپ کی اجازت ہے تو ہے دو باتیں. باتیں کربلا میں گزرے ہوئے 1400 برس گزرے. میں آج پڑھتا ہوں فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, کاش میں کربلا میں ہوتا میں بھی آپ کے ساتھ اپنے آپ کو قربان کر دیتا کامیاب ہو جاتا. یہ 1400 سال بعد کہہ رہا ہوں. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ میں وہی تو نہیں کہہ رہا کہ جب میرے پاس کسی نے آ کر کہا کہ مولانا صاحب پیسے چاہیے اور میں نے کہا کہ ارے تھوڑی دیر پہلے آتے تو میں دے دیتا, میں نے تو ابھی ابھی کسی کو دے دی. اور ایک مرتبہ کسی نے آ کے مجھ سے کہا میں بڑا پریشان ہو گیا تھا, وہ تو میری فلاں صاحب نے مدد کر دی. ارے تو تم پریشان کرتے مجھے بتا دو میں کر دیتا. یہ کون سا والا فیا لیتنی ہے؟ یہ دل بہلانے والا تو نہیں ہے دوست کا اور بھائی کا. ارے آپ مجھے بتاتے تو مسئلہ تھوڑی تھا, میں حاضر ہوں کبھی بھی اس کے بعد میرے پاس آ جائیے گا. کتنے لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں, تو مسئلہ تھوڑی تھا. آخر رات کو بھی میں حاضر ہوں, آپس فون کر دیا میں خود آ جاؤں گا. اور اگر وہ آ جائے بغیر یہ باتیں کرے ہم اس کو بتاتے ابھی ابھی میں نے یہ سارے کام کر دیے, میں معذرت چاہتا ہوں, فیا لیتنی کنت معکم, میں آپ کے ساتھ ہوتا. یہ دل تو نہیں بہلا رہے ہم اپنا. آپ پہنچ رہی آپ برابر آپ سے ملائے, یہ دل تو نہیں بہلا رہے نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. وہی والا معاملہ تو نہیں ہے کہ اب تو شہید ہو گئے امام حسین, کوئی بات نہیں ہے. تو کہنے میں کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے. یہ تو ہم بھی ہوتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ یہ اچھا ایک بات میں اس سے آگے کہہ دوں, آپ کی خدمت میں جو زیارت کا جملہ معصوم کا جملہ جو جملے پہ اعتراض نہیں ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں ہوتا. اب میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں یہ امام پڑھ رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں میں ہوتا, تو میں ہوتا میں کہیں وہ والی بات تو نہیں ہے دل خوش کرنے والی. تو ظاہر سی بات ہے دل خوش کرنے والی بات تو نہیں. ہم ہوتے امام حسین کا ساتھ دیں. آج ہے, آج حسین ہے, آج حسین ہے, آج حسین ہے, تو ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ اس زمانے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ فیا لیتنی کنت, ہم ہوتے تو آپ کے ساتھ ہوتے. اسی لیے معصوم نے اس جملے کو توجہ سے سنیے گا اور یاد رکھیے گا, اسی لیے معصوم نے اس جملے کو فیا لیتنی کنت معکم امام حسین کی زیارت میں بیان نہیں کیا, اصحاب امام حسین کی زیارت میں بیان کیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم امام حسین کے ساتھ ہوتے ہیں, امام حسین کا ساتھ تو کون دے سکتا ہے, یہ تو اصحاب امام حسین کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. بات واضح ہے نہیں؟
ये इमाम हुसैन की बात नहीं हो रही, हम इमाम हुसैन के साथ है, तैयार है तभी तो महात तो है, महात क्या नहीं है, महात तो जमा है जमीर। इसका मतलब क्या, अगर हम होते तो आपके साथ, यानी शहदाए करबला के साथ, क्या अभी है? इसका जवाब मेरे पास नहीं, और ना मैं इसमें कोई तबसरा करूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिन पर इमाम हुसैन के अंसार और असाब पर चढ़े इमाम जो फरमा रहे हैं, या लैतनी कुन्तु मअकुम, काश मैं होता तो आप पर, आपके साथ कुर्बान होता। उसमें जॉन भी है, उसमें हबीब भी, उसमें मुस्लिम भी, सब है उसके अंदर सब है, सिवाय 3 हस्तियों को हटाकर सब है उसमें। इमाम हुसैन हजरत के पास हजरत अली अकबर, बाकी सबका तज़किरा शहदाए करबला में आया। तो मदद करने को तैयार है या नहीं है? सब करेगा। इस ज़ियारत को समझने की कोशिश कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, दीन खुदा के मददगारों, तुम पर सलाम। अब जो चाहता है मासूम पे सलाम ले तो दीन खुदा का मददगार होता चला जाए, जो दीन खुदा का मददगार होता चला जाएगा, मासूम का सलाम उस पर नाजिल होता रहेगा। और दीन खुदा का मददगार होने के लिए मजलिस अज़ा, फर्श अज़ा से बेहतरीन ना कोई रास्ता हो सकता है, ना कोई तरीकेकार हो सकता है। इसलिए मैंने अर्ज किया कि मुझसे और आपसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई है ही नहीं। कितना काम होता है, हम एक दूसरे पे कितना काम कर रहे हैं, कितनी मदद कर रहे हैं, ये ताशा मदद कर रहे हैं। 1 घंटे के करीब हो रहा है, मुझे बोले जा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये आपका हौसला, आप सुन रहे हैं, लेकिन आप सुन रहे हैं तो कितनी मदद कर रहे हैं एक दूसरे की। तो इमाम हुसैन ने जिनके लिए छठे इमाम ने सलाम भेजा, तो उनकी मदद कब करेंगे? असल में उनकी मदद करनी है, और उनकी मदद है क्या? सिर्फ इतनी सी बात, दीन खुदा को समझ गए। अगर दीन खुदा को छोड़ दिया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लश्कर का एक हिस्सा ऐसा भी है करबला में, जिसने तीर बरसाए इमाम हुसैन पर, जब तीर लगे तो रोने लगे। तो किसी ने कहा तो तीर मारता भी है, रोता भी है, ऐसे कि उनकी अजमतों को जानता हूं। तब रोता क्यों? ऐसी ने तो रोना, उनकी अजमत को जानता हूं, तो तीर क्यों मारा? तो मजबूर, अपने नफ्स के आगे मजबूर, अपनी ख्वाहिशात के आगे मजबूर। लेकिन करबला में इमाम हुसैन ने वो रास्ता भी बताया कि जहां पर नफ्स मजबूरियां पैदा कर दे तो उसको तोड़ा कैसे जाता है। उन्होंने भी ये जुमला कहा था कि मजबूरी है, यहाँ से आगे आपको जाने की नहीं, लेकिन सारी जंजीरों को तोड़कर आ गया। और जब आया तो कहा कि मौला तो गुनाहगार हूं, मुझे माफी मिल सकती है? माफ नहीं किया इमाम हुसैन, उनको माफ नहीं किया, बल्कि क्या कहा, तू तो मेरा भाई है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आप तो सभी लोग कर देते थे, इमाम हुसैन ने माफ नहीं किया। माफ कर देते तो इमाम हुसैन और बाकी अफराद में फर्क ही क्या है। सीने से लगाया और लगा के फरमाने लगे, और अंता की दुनिया वाला आखिरत, और तू तो दुनिया और आखिरत में भी मेरा भाई है। जहाँ सबके रिश्ते खत्म हो जाएंगे वहाँ हुसैन तब भी तेरा भाई रहेगा, वहाँ तब भी तू हुसैन का भाई रहेगा। ये करबला है, इसी दीन और इसी मदद के लिए पुकार रहे इमाम हुसैन, अल बिन्नास से है कोई मदद करने वाला। करबला जिनको समझ में आती है उन्हीं के लिए इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब को साथ लेकर गए कि जब करबला का वाक़या बर्पा हो गया, बाज़ार कूफा में तकरीर कर चुकी अली की बेटी, तब किसी ने ये जुमला कहा कि ये अली की बेटी है, अली की बेटी है, तुम्हें इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है? इसलिए कि मैं 5 बरस अली के पड़ोस में रहा, मुझे तो लगता था अली के घर में तो खातून ही नहीं है, मैंने तो कभी आवाजें ही नहीं सुनी किसी। अल्लाह, ये बहुत बड़ा पैगाम था मेरा, मैंने तो कभी आवाज ही नहीं सुनी, मुझे तो मालूम ही नहीं अली के घर में तो खातून भी रहती। यही सबक बना था
جو لوگوں نے یہ جملہ کہا جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ تو لہجہ علی کا ہے، یہ تقریر علی کی ہے، یہ کیوں کہا لوگوں نے؟ اس لیے کیا عورت اور مرد کی آواز میں فرق نہیں ہوتا؟ فرق ہوتا ہے، لیکن کیوں تھا؟ اس لیے کہ لہجہ علی کا تھا، انداز علی کا تھا، وہ بلاغت اور فصاحت تقریر کے اندر علی ابن ابی طالب کی. جب کوفے میں پہنچی ہیں تو اتنا ہجوم تھا کہ کوئی اگر کسی کو کچھ کہے تو اس کی آواز اس تک نہ پہنچے، اور منادی مسلسل ندا دیتا ہے، لوگوں آؤ جلدی جلدی آؤ، تماشا دیکھو. باقی علی کی بیٹی ہے کہ جتنا کہتی ہے باغی نہیں ہے، ہمیں باغی نہ کہو، باغی نہیں، ہم نے بغاوت نہیں، مگر کوئی سنتا ہی نہیں. علی کی بیٹی کو ایک مرتبہ چلا رہا ہے، آپ کو نے اپنے آپ کو ناکے سے ذرا بلند کیا اور بلند کر کے فرمانے لگی، اے کوفے کے رہنے والوں خاموش ہو جاؤ، اس کو کیا اہل کوفہ. راوی کہتا ہے اتنا کہا پورے کوفے میں سناٹا ہو گیا. حد یہ تھی کہ جو اونٹ کی گردن پر گھنٹیاں بج رہی تھی وہ بھی بجنا بند ہو گئی، سناٹا طاری ہو گیا. اب علی کی بیٹی نے خطبہ دینا شروع کیا، تقریر کرنا شروع کیا، اپنا تعارف کروانا شروع کیا. تعارف کروا رہی تھی ایک صحابی ہے عبداللہ بن عبید، آنکھوں سے نابینا. ان کے کانوں میں جیسی آواز آئی، دکھائی تو دیتا نہیں، تو ہاتھوں کو پھیلانے لگے اور کہنے لگے کیا میرے قریب میں کوئی ہے؟ کیا مجھے کوئی بتایا تھا کہ یہ علی لوٹ کر کہاں سے واپس آ گئے؟ اس لیے کہ علی کو تو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا، مگر آج یہ علی تقریر کس طرح سے کر رہی ہے؟ یہ علی کیسے تقریر کر سکتے؟ کوئی بتایا تھا؟ قریب میں بچی کھڑی تھی چھوٹی، وہ آئی قریب اور نابینا سے کہنے لگی عبداللہ سے کہ کیا ہو گیا؟ تو بس ایک کام کرتے وہاں پر جا کر دیکھ اور دیکھ طرح کہ یہ خطبہ دینے والا کون ہے، اس کی عمر کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا خد و خال کیسا ہے، بس آ کر مجھے اتنا بتا. ایک مرتبہ بچی گئی، واپس جب آئی عبداللہ کے پاس تو آ کر کہنے لگی اے نابینا یہ خطبہ دینے والا نہیں ہے، یہ خطبہ دینے والی ہے، یہ مرد نہیں ہے، یہ تو خاتون ہے. خاتون ہے؟ کیسی خاتون؟ کہ یہ مجھے نہیں معلوم کیسی خاتون ہے، بس میں اتنا دیکھ کر آئی ہوں اس کے سر پہ چادر نہیں ہے، اس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، بے کجاوا ناکے پر بیٹھی ہوئی ہے اور تقریر کر رہی ہے. عبداللہ کہنے لگا اے بچی بس ایک احسان کر دے، میرا ہاتھ پکڑ اور مجھے اس ناکے کے قریب لے کر چل. ایک مرتبہ بچی نے ہاتھ کو تھاما اور عبداللہ کو لے کر ناکے کے قریب آ گئی. اب جو ناکے کے قریب آئی جیسے ہی جناب زینب کی تقریر ختم ہوئی عبداللہ نے صدا دی اے بیوی بس مجھے اتنا بتا دے تیرا علی سے رشتہ کیا ہے، کیا تو علی کی شاگردی میں کر رہی ہے، یہ تو لہجہ علی کا ہے، یہ تو انداز علی کا ہے. اتنا سنا شہزادی نے جواب میں جملہ کہا چچا عبداللہ میں شاگردی میں نہیں رہی، انا زینب بنت علی، میں علی کی بیٹی زینب ہوں. اتنا سنا عبداللہ نے کہ ایک مرتبہ تڑپ کر رہ گئے اور تڑپ کے کوفے سے نجد کا رخ کیا اور رک کر کے کہنے لگے یا علی سب کو بینائی دیتے تھے، جب میں کہتا تھا یا علی تجھے بھی بینائی دے دیجئے تو کہتے تھے عبداللہ ایسا نہ ہو، بینائی ملنے پر تجھے افسوس ہو. مولا میں سمجھ نہیں پاتا تھا مگر آج سمجھ میں آ گیا، تجھے بینائی اس لیے نہ دی جب کوفے میں آپ کی بیٹیاں آئے زمانے کی نگاہیں پڑے مگر عبداللہ کی نگاہ ہے آپ کی بیٹیوں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار کے